ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی دلوں کے اندر جو خوف اور ڈر اور خشیت اپنی ذات کا رکھا تھا، اس کا چھوٹا سا نمونہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت اللہ کے خوف سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں تھی، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ اس کے ساتھ ہی مسائل سے اتنی زیادہ واقف تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسائل کی تحقیق کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے۔ جنت میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ منافقوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو قرآن شریف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 10 خصوصیات مجھ میں ایسی ہے کہ کوئی دوسری بیوی ان میں شریک نہیں۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مفصل نقل کیا ہے۔ صدقے کی کیفیت پہلے قصے سے معلوم ہو چکی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا۔ فرمایا کرتی تھی کہ کاش میں درخت ہی ہو جاتی کہ تسبیح کرتی، اور کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا۔ کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں مٹی کا ڈیلا ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں درخت کا پتا ہوتی، اور کاش میں کوئی گھاس ہوتی۔ اللہ کے خوف کا یہ منظر دوسرے باب کے 5ویں چھٹے قصے میں بھی گزر چکا ہے۔ ان حضرات کی یہ عام حالت تھی کہ اللہ سے ڈرنا انہی کا حصہ تھا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کا جو مادہ ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ ہر وقت اس کا خوف ہوتا تھا کہ دنیا کی زندگی تو گزرنی ہے اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اپنی زندگی کے متعلق ایک ایک بات کا پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ تو اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خوف کی حالت میں زندگی گزارتے تھے، نہ کہ امید اور مطمئن زندگی جیسا کہ ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے معاملات کے اندر، معاشرے کے اندر، زندگی کے اندر بہت ساری اونچ نیچ کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو زندگی دنیا کے اندر گزار کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کا حساب لیں گے، اور اس زندگی کا حساب لیتے وقت وہ کسی سے پوچھیں گے نہیں کہ میں آپ کا حساب لے رہا ہوں، کہ آپ کو منظور ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، رب ہے، طاقتور ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، وہ جس سے لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر خوف کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پوچھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی تعلیمات کے مطابق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔